اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، نون لیگی رہنما رانا مشہود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے استحکام کے لیے کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ پاکستان مخالف عناصر کے اعلی کار بن کے اس ملک کو شام، عراق، لیبیا کی سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا تھا سونامی کا۔ سونامی کا مطلب تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، اور اس جماعت نے پاکستان کو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں دیا۔ آج پنجاب اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا حکومت کا کام ہے بجٹ کے لیے سیشن کو کنوین کرنا، حکومت کا کام ہے بجٹ کے ڈاکومنٹ کو تیار کرا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ یہ بجٹ جب ہم نے اسمبلی میں دے دیا، جب اس کے لیے سیشن رکھ لیا، تو اگلا کام سپیکر کا ہے، اور سپیکر کا رویہ آپ نے، چاہے وہ عدم اعتماد تھی، چاہے وہ چیف منسٹر کا الیکشن تھا، من مانی، دھونس، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا قوم نے۔ ذاتی مفادات، بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس اسمبلی میں ایک ایسا ٹولہ بیٹھا ہے جو اپنے ذاتی مفاد سے آگے نہیں دیکھتا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پنجاب کا مفاد قربان کرتا ہے۔ کل جو بجٹ پیش ہونا تھا اس میں 30% تنخواہوں میں اضافہ ہے۔ جو بجٹ پیش ہونا ہے اس کے اندر آٹا سستا ہونا ہے، اس کے اندر اشیاء ضروریہ نے سستا ہونا ہے، اس کے اندر پینشنرز کو پینشن کا اضافہ ملنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کیا کیا بتاؤں، لیکن کل کا دن قربان کر دیا گیا کہ ہمارے مقدمے ختم کر دو، ہمیں ریلیف دے دو۔ کس بات کا ریلیف؟ سب سے پہلی بات، اسمبلی کے اندر جو آئی جی اور چیف سیکرٹری نے کیا وہ عدالت کے حکم پر کیا۔ کیا عدالت کا حکم ماننے کی ہم ان کو سزا دیں؟ اور چیف منسٹر کے الیکشن میں جو بدتمیزی دیکھنے میں آئی، جو فلور آف دا ہاؤس گنڈے اور بدماش گھسائے گئے، کیا اس کے لیے آپ کو کریڈٹ دیں؟ اور ایک آئینی طریقے سے وفاقی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، آئین اور قانون کے مطابق حکومت قائم کی گئی۔ کس بات کا لانگ مارچ؟ ایک آئینی اور قانونی فیصلے کو جھٹلانے کے لیے تم چاہتے ہو کہ سٹریٹ پاور نکال کے، اپنے غنڈے اور بدماش نکال کے آئین اور قانون کو پامال کرو؟ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو مقدمات ہوئے 144 کی خلاف ورزی پر ہوئے، جو مقدمات ہوئے وہ آئین کو پامال کرنے کی کوشش پر ہوئے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش پر ہوئے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ پنجاب کے عوام کے لیے ہے۔ بجٹ کو پاس کرانا سپیکر کی اور اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو یہ اپنے ذاتی کاموں سے جوڑیں گے، کل بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے معافیاں مانگ رہے تھے، مقدمات ختم کرانے کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ کے مقدمات ختم کر دیں گے، پنجاب کا بجٹ پیش ہونے دو، پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملنے دو، حکومت کو چلنے دو، عوام کو ان کے دکھوں کا سہارا بننے دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے مقدمات ختم کرو، پہلے ہمارے جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا وہ واپس لو۔ یار ہم تو ہر دور کے اندر
मुकदमात भी भुगतते रहे, हमारे माएं बहनें बेटियां मरियम नवाज अदालत में भी जाती रही, जेल भी गई। कलसूम नवाज साहिबा बीमारी से अपनी जान दे रही थी और ये कहते रहे कि ड्रामा है। शहबाज शरीफ साहब की बेटी को अदालत में खड़ा किया तुमने एक झूठे मुकदमे में। कौम की मां बेटियों की बात करने वालों, अपना किरदार देखो। कौम की मां बेटियों को तुम अदालतों में और जेलों में डालते रहे और आज तुम्हें कौम की माएं बेटियां याद आ गईं। जब तुम कानून को हाथ में लोगे तो कानून हरकत में आएगा। आज हम इस असेंबली के अंदर बता रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना आईजी आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बारी बारी लगा है कि आपकी गवर्नमेंट है, आपने स्टांस लिया है। कल जो आपने उनको रास्ता दिया, लचक दिखाई, वो आपके ऊपर सवार हुए। तो अगर बेहतर ना होता कि कल जो स्टांस लेते तो पंजाब के अवाम तक बजट की खुशखबरियां पहुंच चुकी होती। देखें, हमारा फर्ज है पंजाब का बजट लेकर आना। हमने बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस भी कोशिश की, हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कोशिश की कि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं, मुझे खुशी होती कि ये कहते कि आपने आटे का जो 10 किलो का थैला 490 का किया है, आप 450 का कर दें, आप 400 का कर दें, आप 350 का कर दें, हम बजट पास करा देंगे। मुझे खुशी होती कि ये कहते कि पंजाब के अंदर जो इन्होंने इतनी सालों से तकर्रियां नहीं की थी, ये कहते कि आप रिक्रूटमेंट्स करें, हम आपके साथ हैं। इनका तो जात का एजेंडा था, ये तो अपनी जात की बात करते रहे। हमने फिर भी पंजाब के मुफाद में और पाकिस्तान के मुफाद में कोशिश की, लेकिन इनकी हम किसी की हट धर्मी नहीं चलने देंगे। ये पंजाब का हक है और पंजाब का हक पंजाब को दिलाएंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि कल ऐवान के अंदर से अता तारड़ साहब को बाहर भिजवा दिया गया। मुन्नस लाही किस कैपेसिटी में एडवाइजरी कमेटी के अंदर बैठे मलिक अहमद खान के साथ मुलाकात करते रहे और कुछ मनपसंद सहाफियों के जरिए ये खबरें परवेज लाई एंड कंपनी की तरफ से क्यों जनरेट होती है और वो इतना सिक्योरिटी लेके क्यों चलते हैं पंजाब असेंबली के अंदर जी, क्यों होते हैं? पहली बात तो ये है कि कल अता तारड़ साहब को जो असेंबली से निकाला गया वो सबसे बड़ी ज्यादती थी। 139 सेक्शन को अगर आप पढ़ें, आर्टिकल 139 को, तो एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो जिस शख्सियत को दिया जाता है 6 माह तक उसके पास तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं जो एक मिनिस्टर के हैं। वो असेंबली में भी बैठ सकता है। इसकी माजी में मिसालें मुश्तबा शजाउर रहमान साहब और राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में मौजूद हैं। कल एक गैर आईनी और गैर कानूनी काम स्पीकर ने किया और हमने फिर पंजाब के बेहतरीन मुफाद में उस गैर कानूनी फैसले को भी माना। लेकिन आज अता तारड़ आएगा भी, बैठेगा भी और स्पीकर ने अगर फिर कोई गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो उसका उसका जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है, यहां पे पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जब हम आजादी सहाफत की बात करते हैं तो चंद सहाफी अंदर और बाकी तमाम बाहर, या तो सब के सब अंदर या सब के सब बाहर करो। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम इस मसले को भी उठाएंगे। बात हो रही है चौधरी मोनस लाई जो अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ आते हैं, किस कैपेसिटी के तहत वो पंजाब असेंबली के सेशन में आते हैं, एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं? क्या हम समझे कि नून लीग के तमाम रहनुमाओं ने मोहदन सलाई के हवाले से चूड़ियां पहन रखी हैं जो कुछ नहीं कहते और असेंबली को गैर कानूनी और मुसल्ला गार्ड्स के हवाले किया हुआ है? दोबारा क्या मुन्नस सलाई एडवाइजरी कमेटी में मौजूद होंगे? आज मुन्नस सलाई साहब अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बायकॉट होगा, या तो बायकॉट होगा
یا میرے بھی 3 بچے ہیں, ملک ندیم کامران کے بھی 5 بچے ہیں, پھر ہم بھی اپنے اپنے بچے لا کے بٹھائیں گے ساتھ. بات بڑی سیدھی سی ہے, یہ بچوں کے سر پر جو ہے بزنس ایڈوائزری کمیٹی نہیں چلنی. یہ ایک بڑا مقدس قسم کا عمل ہے, پروسیس ہے, اور اس میں اگر آج کوئی نان ممبر بیٹھا, چاہے وہ کوئی بھی ہوا, تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کو آپ اسپیکر سے کب بازیاب کروائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا فنکشن بجٹ پاس کرانا ہے, اور اسپیکر کے دن گنے جا چکے ہیں, نو کانفیڈنس موجود ہے, اور اگلے چند دنوں میں آپ یہ بھی سرپرائز دیکھیں گے. سر یہ بتائیے کہ کل جس طرح کا رویہ اسپیکر صاحب کا اندر رہا ہے, وہ جھوٹے بھی مارتے رہے ہیں اور انہوں نے بجٹ پاس نہیں ہونے دیا, آج بھی یہی صورتحال رہنی ہے جو ان کا جو ارادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ تو اس صورتحال میں منظور نہیں ہو سکتا, تو قانونی کوئی راستہ لیں گے, عدالت سے رجوع کریں گے, اور کیا ویٹ کیا جائے گا کہ ضمنی انتخاب ہو, نئے ممبر ہوں اور اسپیکر کو ڈی سیٹ کیوں کروایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام آپشنز پہ کام کر رہے ہیں, ہر آپشن کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو آپشن اس صوبے کے بہترین مفاد میں ہوگی اس کو لے کے چلیں گے. آج کا دن ہم نے ان کی کل تمام باتیں مانی. انہوں نے عطا تارڑ صاحب کو نکالنے کا کہا, انہوں نے اپنے کیسز واپس لینے کا کہا. کل ہم نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لسٹ دی, ہم نے سیکٹری ہوم کو بلا لیا, اور ہم نے کہا کہ یہ صوبے کے مفاد کے اندر اگر یہ چند کیسز ان کے, اور ہمیں پروسیکیوشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کیسز واپس نہیں لے سکتے کیونکہ اتنے سنگین جرم ہیں, آئین کی سب ورژن, قانون توڑنا, 144 کی وائلیشن, اور ایک جمہوری عمل سے آنے والی حکومت کا خاتمہ. تو اس کے اوپر اب قانون اپنا راستہ لے گا. رانا صاحب, جس طرح ضدی بچے کو کھلونا دیا جاتا ہے, اس کی من پسند چاکلیٹ لے کے دی جاتی ہے, یہ ضدی بزرگ ہے, اس کا آج کیا علاج کریں, کیا دار ہوا کہ آپ کے پاس؟ اچھا, مجھے ویسے کوئی کنفرم تو نہیں ہے, لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا میں پتا چل رہا ہے کہ ضدی بچے کو کوئی 22 سال کا لالی پاپ مل چکا ہوا ہے, 28 سال کا, تو 28 سال کا لالی پاپ مل چکا ہوا ہے. فی الحال اسی لالی پاپ پر اکتفا کریں اور پنجاب اسمبلی کی جان چھوڑیں. نون لیگی رہنما رانا مشہود لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران حکومت نے عوام کو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں دیا. اس اسمبلی میں ایسا ٹولہ بیٹھا ہے جو کہ اپنے ذاتی مفاد کے آگے کچھ نہیں دیکھتا. اگر عمران خان قانون کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے تو قانون حرکت میں آ جائے گا. آپ کو بتائیں کہ نون لیگی رہنما رانا مشہود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.